بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس برکت والی دعا کو پڑھیے اور فیض حاصل کیجیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ جو شخص باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر ان کلمات کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ان کلمات کے ساتھ جو انسان مانگے اسے عطا کیا جاتا ہے، جو دعا مانگے قبول کی جاتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وظیفہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہو یا خدا نخواستہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، اس وظیفے کو مسلسل پڑھتے رہیں، دن بھر میں کئی ہزار مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی مصیبت 100% اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، آپ انہیں چلتے پھرتے کئی ہزار بار پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ تمام نیک مقاصد کے حصول کے لیے اور تمام بیماریوں سے نجات کے لیے۔ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 500 بار کریں، پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے نیک مقاصد کے لیے دعا کریں اور پانی پر دم کر کے پئیں۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے میں مدد چاہتی ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صبح سویرے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص دن کے ابتدائی حصے میں سورۃ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت دے۔ گزشتہ زمانہ کریم میں گھر کے مرد، عورتیں اور بچے صبح کی ابتدا قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے تھے۔ چنانچہ اکثر گھروں سے صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی، جبکہ آج کل یا تو لوگ نیند میں مشغول ہو کر اس وقت کی برکات کو کھو دیتے ہیں، یا پھر صبح صبح موبائل اور سوشل میڈیا کی خرافات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا ایسا ماحول بنائے جس میں صبح کے وقت ہر مرد، عورت اور بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، چاہے ایک پاؤ یا ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، تاکہ سارا دن اس گھر والوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے۔ ان 5 صورتوں کا 5 نمازوں کے بعد اہتمام کریں اور دکھ، درد
غربت کو بھول جائیں۔ نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین۔ دن بھر کے حاجات اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد سورۃ فتح۔ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک حج اور عمرہ کی سعادت حاصل نہ کر لے۔ نماز عصر کے بعد سورۃ نبا۔ اللہ تعالیٰ محشر کے دن کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ نماز مغرب کے بعد سورۃ واقعہ۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک۔ عذاب قبر سے حفاظت کے لیے 5 ایسی راتیں جس میں دعا قبول ہے۔ حضرت سیدنا عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات، جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات، رجب کی پہلی رات، عید الفطر کی چاند رات، عید الاضحیٰ کی 10ویں رات۔ اب تھوڑا سا صحت کا خیال۔ آیوڈین کا کیپسول، گلے کے گلڑ، فالتو گوشت جو گلے کا لٹک جاتا ہے، کیلے کے مسلسل استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ بیماری آیوڈین کی کمی کی وجہ سے عام طور پر ہوتی ہے۔ کیلے میں قدرت نے آیوڈین کی وافر مقدار رکھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔